السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفو نیٹورک پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کو ریسکیو میں جو جابز کا اعلان کیا گیا ہے آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے، کون کون اس پہ اپلائی کر سکتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ایک ویڈیو میں ہی بتایا جائے گا۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ سب سے پہلے رجسٹر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پروفائل ریڈی کرنی ہے، پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم سینڈ کرنا ہوتا ہے، ڈاکومنٹس بھیجنے بھی ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسی ایک ویڈیو میں کمپلیٹ بتائی جائیں گی۔ ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی نوکریوں کے متعلق معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں۔ مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو رول نمبر سلپس کی معلومات اور جابز کی تیاری کے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا وہاں سے بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو اب بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی افیشیل جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اوپن کی ہوئی ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اسامی ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین جسے ای ایم ٹی کہتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ، ٹوٹل اس کی سیٹیں اسامیاں 108 ہیں۔ اس کے بعد فائر ڈیٹ ریسکیور ایف ڈی آر جسے کہتے ہیں، اس کی ٹوٹل اسامیاں 175 ہیں۔ اس کے بعد ریسکیو ڈرائیور ہے ایل ٹی وی، ٹھیک ہے، 201 اس کی ٹوٹل سیٹیں ہیں۔ اب اس میں یعنی کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کون کون سے ضلع اس میں شامل ہیں جو اپلائی کرنے کے اہل، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ڈسٹرکٹ اس میں بلکہ پورا پنجاب ہی مینشن ہے، کوئی ایک دو سے مطلب جو ضلع ہیں وہ چھوڑ کے پورا پنجاب ہی اس میں اہل ہے، اپلائی کر سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں بہاول نگر اس میں مینشن ہے، ای ایم ٹی کی اس میں سیٹ نہیں ہے، ایف ڈی آر کی اس میں 3 اسامی ہیں، اس کے بعد ڈرائیور کی اس میں سیٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد بکھر ہے، اس میں ای ایم ٹی کی نہیں ہے، اس کے بعد ایف ڈی آر کی 5 سیٹیں ہیں اور ڈرائیور کی اس میں سیٹ اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکوال ہے، ڈی جی خان ہے، گجرانوالہ گجرات، حافظ آباد، جیلم، مزید خوشاب، لاہور، لیا، میاں والی، مری، مظفر گڑھ، ننکانہ صاحب، نارووال، پاک پتن، رحیم یار خان، راول پنڈی، سرگودا، شیخو پورہ، سیالکوٹ، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ اب یہ سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کے سامنے سیٹس کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، جو سیٹس اویلیبل ہیں، اور جن اضلاع میں جو سیٹس نہیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیش کا نشان آپ کو نظر آئے گا۔ تو جو سیٹس مطلب آپ کے ضلع میں اویلیبل ہیں آپ اسی میں اپلائی کرنے کے اہل۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی اسامی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ای ایم ٹی کی ہے، تو اس میں ٹوٹل اسامیاں اس کی 108 ہیں۔ پی پی ایس اس کا سکیل ہوتا ہے اور 3 اس کا سکیل ہے۔ عام طور پر جو بی پی ایس ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں یعنی کہ بی ایس ہوتے ہیں وہ اور اقسام کے سکیل ہیں، یہ ڈپارٹمنٹل سکیل ہے پی پی ایس 3، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ان کے لیول کا ہی ہوتا ہے۔ ریکویسائڈ کوالیفیکیشن مطلب جو آپ کی تعلیم ہے وہ کتنی ہونی چاہیے کس سیٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے، وہ اس سارے سیکشن میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو ای ایم ٹی ہے اس میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے نرسنگ میں یا پیرا میڈیکل ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، ڈپلومہ کیا ہوا ہے، 2nd ڈویژن کم از کم آپ کی ہونی چاہیے، اس میں آپ کا جو متعلقہ بورڈ ہے یا یونیورسٹی ہوتی ہے جو بھی مطلب آپ کا ادارہ ہے اس سے وہ ریکگنائزڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کی جو ایج ہے 20 سے 30 سال ہے تو پھر مطلب 20 سے 30 سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی کرنے کے مجاز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری سیٹ جو ہے مطلب دوسری قسم کی جو سیٹ ہے فائر ڈیٹ ریسکیور ایف ڈی آر جسے کہتے ہیں، تو اس کی جو ٹوٹل اسامیاں ہیں وہ 175 ہے۔ اس کا بھی ڈپارٹمنٹل سکیل پی پی ایس 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈی اے ای کورس جو ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے، ڈی اے ای، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے کیمیکل میں یا الیکٹرانکس میں یا مائننگ میں یا مکینیکل میں یا سول میں یا الیکٹریکل میں یا ٹیلی کمیونیکیشن میں یا آرکیٹیکچر میں کم از کم 2nd ڈویژن کے ساتھ، تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 20 سے 30 سال تک ہو سکتی ہے، تمام اسامیوں کے لیے ایک جیسی ہی ایج جو کرائٹیریا ہے وہ مینشن ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پر سیٹ ہے ریسکیو ڈرائیور، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے
اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹوٹل اسامیاں ہیں وہ 201 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد PPS 2 اس کا اسکیل ہوگا، اور سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مطلب یہ کہ اگر آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے کم از کم سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کا LTV لائسنس بھی ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ریسکیو ڈرائیور میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی، تو مزید نیچے اور بھی انفارمیشن یہاں پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں، جس میں سلیکشن پروسیجر ہے، اس کے بعد آگے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کچھ ضروری چیزیں پوچھنے والی ہیں، وہ آپ ابھی سے دیکھ لیں کہ آپ کی جو ویژن ہے less than 6 by 6 ایچ آئی وداؤٹ گلاسز، یعنی کہ جو کلر بلائنڈ پرسن ہے، اس کے بعد جس کی جو آئی سائٹ ہے وہ 6 by 6 سے کم ہے، یا جو اس کا جو وزن ہے وہ BMI کے مطلب مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یہ آپ کا کرائیٹیریا فلفل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپلائی کر ہی سکتے ہیں، مزید نیچے کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے، ctspark.com یہ ویب سائٹ ان کا یہ لنک دیا ہوا ہے، ابھی اس سے انشاءاللہ ہم آپ کو اپلائی کمپلیٹ کر کے بھی بتائیں گے، بشرطے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ خود ہی اپنے موبائل سے اپلائی کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ پہلے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 3 اگست 2026 تک اس کی اویلیبل ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے پہلے اپلائی کرنا ہے، پھر ایک اپلیکیشن فارم نکلے گا، اس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں، بلکہ آپ نے وہ جو اپلیکیشن فارم ہوگا پیڈ سلپ اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوتی ہے، اور مزید ایک CNIC آپ کارڈ جو ہے اٹیسٹڈ کروا کے کاپی اس کی اٹیچ کر دیں گے، آپ نے پھر جو ہے وہ متعلقہ ایڈریس پر بھیج دینی ہوتی ہے۔ یہ جب آپ اپلائی کر لیں گے نا، اس کے بعد اپلیکیشن فارم کے اوپر ساری چیزیں لکھ جی، تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں، بلکہ آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر اپلائی ہیئر کا لنک دیا ہوگا، اس کے اوپر جیسے ہی آپ نے کلک کرنا ہے آپ ڈائریکٹ ان کی اس ویب سائٹ پر موو ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے یہاں پر جو ہے اسے سلیکٹ کرنا ہے، اس پہ کلک کریں گے، یہ جو آپ کے سامنے سب سے پہلے جاب ہائی لائٹ ہے، اس پہ آپ نے کلک کر دینا۔ جسٹ یہ جو نیو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ اس مطلب یہ ویب سائٹ پہ موو ہو جائیں گے۔ اب چونکہ اس ٹائم آپ پہلی مرتبہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں، تو پہلے آپ نے پریویس اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ بنا بھی ہوا ہے تو وہ اس پہ نہیں چلے گا، ہر دفعہ اس پہ نیو اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے رجسٹر یور سیلف کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے رجسٹریشن کا فارم اوپن ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی ای میل یہاں پہ لکھنی ہے، پھر اپنا فون نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور وداؤٹ زیرو مطلب 3 سے سٹارٹ کر کے سارا فون نمبر آپ آگے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اپنا CNIC نمبر آپ نے ڈیشز کے ساتھ لکھنا ہے، جس طرح کہ یہ نیچے آپ کے سامنے مثال کے طور پر لکھا بھی ہوا ہے، یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے 2 پاسورڈ لگانے ہیں، سیم پاسورڈ آپ نے لگا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لگانے کے بعد آپ نے یہاں جو ایک بٹن آئے گا سبمٹ کا، آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے، اگر تو آپ نے ساری انفارمیشن صحیح فارمیٹ کے مطابق دی ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سکسیسفلی رجسٹر کر لیا ہے، اب ہم سمپلی اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے اپنا یہ یوزر نیم جو ہے اس میں CNIC نمبر لکھنا ہے، نیچے وہ پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے لگایا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد ویٹ کریں گے، تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اس طرح کی ونڈو سامنے شو ہوگی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اپنی پروفائل ریڈی کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلیکیشن فارم، جسٹ آپ نے اس کے اوپر پہلے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ انسٹرکشنز ریڈ کرتے جانا ہے، اس کے مطابق آپ نے یہاں پہ آنسر دیتے جانا ہے یس یا نو کی صورت۔ اب یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایج لمٹ ہے وہ جو ایڈورٹائزمنٹ پر بتائی گئی ہے اس کے مطابق ہی ہے نا، تو چونکہ مطابق ہونی چاہیے تبھی آپ کا اپلائی ہوگا، تو آپ نے ہر صورت میں یہ یس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈو یو ہیو ریلیونٹ پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس ایز مینشنڈ ان ایڈورٹائزمنٹ، تو یس ٹھیک ہے، مطلب آپ کی کوالیفیکیشن پوری ہے اسی لیے تو آپ اس میں اپلائی کر رہے ہیں نا۔ اس کے بعد ڈو یو میٹ دا فزیکل ریکوائرمنٹس اکارڈنگ ٹو دا ریلیونٹ پوسٹ، تو اس کے مطابق بھی آپ نے یس ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ نے یس کرنی ہے تب آپ کا اپلائی ہوگا، ورنہ
آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آر یو اپلائنگ فار اوپن میرٹ، ہم اوپن میرٹ پر اگر اپلائی کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے وومن کوٹا کے لیے اپلائی کرنا ہے یا مائنورٹی کے لیے کرنا ہے تو وہ دو آپشنس نیچے جو دیے گئے ہیں وہ پھر آپ کے لیے ہوں گے۔ ہم چونکہ اوپن میرٹ پر کر رہے ہیں تو ہم نے اوپن میرٹ کو یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے یہ ٹیسٹ سٹی کا پوچھ رہے ہیں، اب آپ نے یہاں پہ جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ سٹیز اوپن ہو جائیں گی۔ اب جس میں سٹی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ہو، آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے، وہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ ہماری کیس میں ہمیں جو نزدیک ترین ہے وہ سرگودا ہے، تو ہم سرگودا کو سلیکٹ کر لیں گے۔ تو اس کے بعد سکرول ڈاؤن کرنا ہے ہم نے۔ اب یہاں پہ ہم نے اپنی جو پرماننٹ ڈومیسائل ہے وہ بتانا ہے، یعنی کہ اپنا جو ایڈریس ہے اس کی انفارمیشن یہاں پہ پٹ کرنی ہے۔ تو پروونس یہاں پہ اپنا سلیکٹ کرنا ہے، جسٹ پنجاب والے اپلائی کر سکتے ہیں تو پنجاب کا ہی آپشن ہے، یہی سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ڈومیسائل سلیکٹ کریں گے کہ کس ضلع کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے چنیوٹ پہ، یعنی کہ ہمارے کسی میں کیس میں تو چنیوٹ ہے نا، ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ کا جس بھی ضلع کا ڈومیسائل بنا ہے آپ نے اپنی سٹی ہی سلیکٹ کرنی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بھی چنیوٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی سٹی سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد یعنی کہ اپنا ضلع سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد پرماننٹ ڈسٹرکٹ ایز پر CNIC، آپ کا جو مستقل ضلع ہے وہ یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ہمارے کیس میں چنیوٹ ہی ہے تو ہم دوبارہ یہی کر لیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اب جو آپ کی پکچر کا جو سائز ہے وہ میکسیمم 1 MB تک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ آپ کی جو JPG ہے اس میں ہونی چاہیے، تب پکچر آپ کی اپلوڈ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا نیم پہلے آلریڈی یہاں پہ آ جائے گا، آپ کا فادر نیم آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد CNIC آپ کا آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہے، جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ رجسٹر کرتے ہوئے لگایا تھا جی۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنی پکچر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے والا ڈیٹا بھی ایز اٹ از پٹ کرنا ہے جو وہ پوچھیں گے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی وہ آپ کی ایج پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے، یہاں پہ آپ نے ڈے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی ایج لمٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ نے اپنی بھی کرنی ہے جو آپ کی ایج لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے۔ تو ہمارے کیس میں یہ ایج لمٹ ہماری بن رہی ہے 24 سال بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منتھ 0 منتھ اور 1 دن، تو یہ کیلکولیشن یہاں پہ خود بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، اپنی جنس سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہے یا شی میل ہے، جو بھی ہے آپ اپنے لحاظ سے کر لیں گے۔ تو اس کے بعد میرٹل سٹیٹس یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، یعنی کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہے، تو آپ اپنے لحاظ سے کر لیں گے۔ اس کے بعد ریلیجن یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کہ آپ مطلب کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے۔ تو ہمارے کیس میں اسلام ہے تو ہم اسلام کو ہی سلیکٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے، نیچے کانٹیکٹ کی انفارمیشن پٹ کریں گے۔ اوپر آپ کا جو آپ کا فون نمبر ہے اور ای میل وہ آلریڈی یہاں پہ آ چکی ہے، جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرتے ہوئے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد الٹرنیٹ نمبر، آپ نے دوسرا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، جو آپ نے پہلے نمبر لگایا ہے نا اپنا موبائل کا، اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی اور سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے، وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ الٹرنیٹ ہوتا ہے، مطلب اگر اس پر آپ کا کانٹیکٹ نہ ہو سکے آپ سے تو اس پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، الٹرنیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوسٹل ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے۔ اب پوسٹل ایڈریس آپ نے کئی اپلیکیشن فارم میں دیکھا ہوگا کہ یہ کیا مطلب اس کا کیا سین ہوتا ہے۔ پوسٹل ایڈریس کون سا؟ تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے لیٹر آتا ہے یا کوئی بھی آپ کو فزیکل ڈاکومنٹس جو آپ سے مطلب آپ کو بھیجا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو وہ پوسٹل ایڈریس پر ہی آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کا پوسٹل ایڈریس۔ تو یہ اگر آپ نے لکھ لیا ہے یعنی کہ اپنا پوسٹل ایڈریس، اگر آپ کا پوسٹل ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس دونوں سیم ہے تو آپ نے اس باکس کو چیک لگانا ہے، تو اوپر والا ایڈریس آپ نے جو لکھا ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ فل ہو جائے گا۔ تو یہ لکھنے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ اپنی سٹی سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کا جو شہر ہے وہ کون سا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو رہائشی مطلب ریجن ہے اس کے قریب ترین کوئی مشہور جگہ جو ہے، کوئی نیئرسٹ لینڈ مارک ہے، وہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ تو ہمارے کیس میں ریلوے اسٹیشن ہمیں نزدیک ہے اور مشہور ترین جگہ بھی یہی ہے، تو ہم یہاں پہ یہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے، اب یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ایڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ کلک کریں گے، آپ کے سامنے ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کا فارم اوپن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی میٹرک کی ڈگری ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد اسپیشلائزیشن آپ نے لکھنی ہے کہ سائنس میں کی ہے یا آرٹس میں کی ہے۔
اس کے بعد پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد ڈیوریشن کرنا ہے کہ کتنے سال کا آپ کا یہ میٹر کا ڈیوریشن رہا ہے۔ عام طور پر 2 سال کا ہوتا ہے، تو ہم 2 ایئر سلیکٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے اوبٹینڈ مارکس لکھنے ہیں، تو یہ لکھنے کے بعد نیچے ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد پرسنٹیج خود بخود ہی کلیکٹ ہو جائے گی، مطلب کیلکولیٹ ہو جائے گی۔ نیچے آپ نے اپنی جو بورڈ ہے اس کا مطلب نیم لکھ دینا ہے۔ ہمارے کیس میں اگر فیصل آباد ہے تو ہم فیصل آباد لکھ کے سیو انفارمیشن کے اوپر کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی کلک کریں گے یہ ڈیٹا یہاں سے فنش ہو جائے گا، نیکسٹ ڈیٹا آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے چونکہ میٹرک کی کوالیفیکیشن ایڈ کر دی ہوئی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ دوبارہ ڈپلوما ایڈ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ ہمارا جو ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے یعنی کہ انٹرمیڈیٹ ہماری نہیں ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ ڈپلوما ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو ہمارے کیس میں ہے بھی۔ تو ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ہم ریئلی اپلائی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسپیشلائزیشن میں ہم نے مطلب کوئی بھی یہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، آپ نے اپنے لحاظ سے کرنی ہے کہ آپ نے نرسنگ میں ڈپلوما کیا ہے یا مڈ وائفری ہے، لیڈی ہیلتھ وزٹر ہے، ڈسپینسر ہے، اب یہ کافی سارے ڈپلوما جاتے ہیں جو اہل ہیں اپلائی کرنے کے لیے۔ کلینیکل اسسٹنٹ ہم کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ، اور یہاں پہ آپ نے پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ڈیوریشن بتانا ہے کہ 1 سال کا ڈپلوما کیا ہے یا 2 سال کا کیا، اپنے لحاظ سے آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے۔ یہ بتانے کے بعد اوبٹینڈ مارکس یہاں پہ آپ نے لکھ دینے ہیں، آپ کے کیس میں جتنے بھی ہوں گے آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ ہم ویسے مثال کے طور پر اس میں سے یہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ وہ ادارے کا نیم لکھیں گے جس سے آپ نے ڈپلوما حاصل کی۔ تو یہاں پہ ہم نے ڈپلومے کی انفارمیشن بتا دی ہے، اس لیے ہم سیو انفارمیشن کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو ہماری یہ جو کوالیفیکیشن ہے یہ ایڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اپلائی کرنے کے اہل ہیں اس میں، کیونکہ ہمارا جو کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا ہے وہ ای ایم ٹی کے لیے میٹ کر گیا ہے۔ ہم سکرول ڈاؤن کریں گے، مزید نیچے جو چیزیں آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی آپ نے ایز اٹ از بتاتے جانا۔ اب یہاں سے وہ پوچھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ہیو یو کمپلیٹڈ اینی ایمرجنسی ریسکیو ریلیٹڈ ٹریننگ کورسز فرام ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ریسکیو۔ اگر آپ نے ٹریننگ وغیرہ حاصل کی ہوئی ہے ریسکیو سے تو آپ نے یس کرنا ہے، اور نہیں کی تو نو پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ سچ بتانا ہے، جھوٹ اس میں آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ سکرول ڈاؤن کریں گے، اب نیچے آپ نے یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آر یو کرنٹلی ورکنگ، مطلب اگر ابھی آپ کام کر رہے ہیں کسی بھی ادارے میں تو آپ نے یہاں پہ امپلائڈ سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ فری ہیں ویلے بندے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ان امپلائڈ میں سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں بتانے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پہ آپ نے اپنا کرمینل ریکارڈ بتانا ہے، اگر آپ مطلب کوئی آپ سے جرم سرزد ہوا ہے، آپ پر کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو پھر آپ نے یس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سچ بتانا ہے کیونکہ وہ آپ سے آلریڈی یہاں پہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ چیزیں ویریفائی کرتے ہیں وہ پہلے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتے۔ یہ چیزیں آپ نے ٹھیک بتانی ہیں، ہمارے کیس میں نو ہے تو ہم نو ہی کر دیں گے۔ سکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہ کچھ آپ سے یہاں پہ کچھ کویسچنز پوچھیں گے، آپ نے یہاں پہ آنسر ان کے بتا دینے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے پوچھ رہے ہیں ڈو یو نو سوئمنگ، سوئمنگ آپ جانتے ہیں کہ نہیں، اس کے لحاظ سے یس یا نو کر دیں گے۔ اس کے بعد ڈو یو ہیو ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کا ہے تو یس کر دیں گے، اس کی انفارمیشن یہاں پہ بتائیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آر یو کرنٹلی امپلائڈ ان ریسکیو 1122، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں ہے تو ہم نو کر دیں گے۔ اس کے بعد آر یو سرونگ پاک آرمی، اگر آپ پاکستان آرمی میں ابھی ملازم ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں گے۔ اس کے بعد کرنٹ آکوپیشن یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ ابھی جو ہے گورنمنٹ کی جاب میں ہیں یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یا جاب لیس ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کے لحاظ سے آپ نے یہ بتا دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے، اب یہاں پہ یہ باکس آپ کے سامنے بنا ہوا ہے ڈیکلریشن کا بیان حلفی ہوتا ہے یہ، اسے آپ نے لازمی ٹک لگانا ہے، پہلے آپ ریڈ کر بھی سکتے ہیں، ٹک لگائیں گے تبھی اس میں اپلائی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹک لگانے کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، یہاں پہ لوڈنگ ہوگی، تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ یہاں پہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے یو ہیو سکسیسفلی کمپلیٹڈ یور پروفائل، پلیز سلیکٹ یور ڈیزائرڈ پوسٹ۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اپلائی ہو چکا ہے، اپلائی آپ نے اب کرنا ہے۔ اب تک آپ نے کیا کیا ہے، اپنی پروفائل کو ریڈی کیا ہے، جو آپ نے ہر مطلب پوسٹ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے پروفائل ریڈی کی ہے، اس ایک پروفائل کو ریڈی کر کے ہم کسی بھی مطلب جاب پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو جس کے لیے ہم اہل ہیں۔
مطلب ایک سے زیادہ پوسٹوں پر بھی آپ ایک ہی مطلب پروفائل کو یوز کرتے ہوئے اپلائی کر لیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہر پوسٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو علیحدہ علیحدہ رجسٹر ہونا پڑے گا, علیحدہ علیحدہ پروفائل ریڈی کرنی پڑے گی, اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پروفائل ریڈی ہو چکی ہے. اب آپ نے یہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے کلک ہیئر ٹو اپلائی ٹو ریسکیو 1122 ایڈورٹائزڈ پوسٹ, اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوسٹ نیم سلیکٹ کرنا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. ہم بالفرض اگر ای ایم ٹی کے لیے کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ اسے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد سلیکٹ ڈسٹرکٹ اپلائیڈ فار, آپ نے جو اپنی ڈسٹرکٹ ہے, اپنا ضلع ہے, وہ سلیکٹ کرنا ہے جو بلکہ آپ کا قریب ترین ڈسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ جس میں چاہیں وہ سلیکٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں جو قریب ترین ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ گجرانوالہ. ٹھیک ہے نا, اسے سلیکٹ کر لیں گے. یہ کرنے کے بعد ہم نے اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارا اپلائی کمپلیٹڈ ہو چکا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے تھینکس یو ہیو سکسیسفلی سبمیٹڈ یور اپلیکیشن. ٹھیک ہے, اپلائی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اپنی فیس واؤچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, فیس کو پے کرنا ہے. اب یہاں پہ کلک کریں گے, آپ کی جو فیس ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی. آپ نے اس سے پرنٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, پرنٹ کروا کے آپ نے کسی بھی بینک میں پے کر دینا ہے جو اس کے سامنے مینشن ہے. تو موبائل ایپ سے بھی کر سکتے ہیں, بینک کی ایپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بلکہ آپ اپنے ایزی پیسہ سے بھی پے کر سکتے ہیں. یہ جو اوپر بینک مینشن ہے نا, بینک الفلاح, اس کے بعد یو بی ایل بینک, ان کے اکاؤنٹ نمبر ان کے سامنے مینشن ہے. آپ نے جسٹ ایم سی بی بینک بھی ہے, اسلامی بینک بھی ہے, یہ چاروں بینکوں میں سے کسی بھی ایک بینک میں آپ نے فیس پے کرنی ہے. ان کے سامنے ان کے اکاؤنٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں, آپ نے یہاں سے کاپی کر کے ایزی پیسہ سے فیس پے کر دینی ہے. جو پیڈ سلپ ہوگی نا, جو ریسیپٹ نکلے گی, وہ آپ نے پرنٹ کروا لینی ہے. پرنٹ کروانے کے بعد آپ نے دوبارہ آ جانا ہے یہ فیس پے کرنے کے بعد اپلیکیشن فارم کے اوپر. اب یہاں پہ ہم دوبارہ آ چکے ہیں, یہاں سے کلک کر کے ہم نے اپنی ڈپازٹ سلپ جو ہے وہ پرنٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم نے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اپلیکیشن فارم, اس پر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن فارم شو ہو جائے گا. اب یہ شو ہو جائے گا. اب آپ نے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر اس اپلیکیشن فارم کے اینڈ پر آپ نے آ جانا ہے, بالکل اینڈ پر. اینڈ والا جو صفحہ ہے نا, اس پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کاپی آف سی این آئی سی کارڈ کی. ٹھیک ہے نا, ایک کاپی اٹیسٹڈ کروانے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے, آپ ویسے ہی کاپی مطلب اٹیچ کر دیں گے. سی این آئی سی کاپی, اور اس کے بعد تمام کے تمام رزلٹ کارڈ کی ایک ایک کاپی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ نے فیس پے کی ہے وہ فیس جو پیڈ سلپ ہے اس کی ایک کاپی, اور اس کے بعد ڈومیسائل کی ایک کاپی, جو آپ کا ڈپلوما ہے اس کی ایک کاپی. اس کے بعد اگر آپ نے این او سی لیا ہوا اس کی ایک کاپی کریں گے. اور جو مطلب آپ کے جو ضروری چیزیں ہیں, لائسنس کا جو رجسٹریشن ہوتا ہے وہ اس کی بھی ایک کاپی ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے. تو یہ آپ کو کنفرم ہو چکا ہے. آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, کچھ ضروری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایڈریس, جس ایڈریس پر آپ نے ڈاک بھجوانی ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی ہائی لائٹ آپ کے سامنے کیا ہے. تو یہ سارا فارم آپ نے پہلے پرنٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے, اپنے فادر کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد ڈیٹ یہاں پہ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ یہ ڈاکومنٹس بھیجنے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ تھمب امپریشن لگانا ہے, یہاں پہ اپنے سگنیچر کرنے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے مزید جو چیزیں رہتی ہیں وہ بھی آپ نے کر لینی ہے. پھر آپ نے یہ ساری چیزیں اٹیچ کر کے اس ایڈریس پر بھیج دینی ہے, تو انشاءاللہ آپ کا اپلائی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے. تو ایسے آپ نے ریسکیو کی جابز کے لیے اپلائی کرنا تھا. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا نہ سمجھ آئی ہو یا ایرر آ رہا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں. تو ایسی ہی جابز اپڈیٹس کے لیے کائنڈلی سب سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں, تاکہ اس کی رول نمبر سلپ جب آئے گی انشاءاللہ ہم اپنے واٹس ایپ چینل پہ بھی شیئر کریں گے, اور یہاں جو یوٹیوب چینل ہے اس میں بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کی تیاری کے لیے ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ, تو وہ آپ کو تب پہنچے گی اگر آپ نے اسے سبسکرائب کیا ہوگا. تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جو ہے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں. اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ